ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے۔ قرآن میں ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، لیکن فرعون کو آسیہ جیسی نیک بیوی کیوں ملی؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جنرل رول بتایا ہے کہ اٹ شوڈ بی، ہونا تو یہی چاہیے کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں ملیں اور برے مردوں کو بری بیویاں ملیں، یعنی کہ ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے، اور ایک پاک عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی شادی ایک پاک مرد سے کی جائے۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پاک عورت کو پاک مرد ہی ملے گا اور بری عورت کو برا مرد ہی ملے گا۔ دنیا میں اس چیز کی کمپلشن نہیں ہے، نیک عورت کو برا مرد بھی مل سکتا ہے اور ایک نیک مرد کو بری بیوی بھی مل سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو جنت میں نیک مرد ملیں گے اور نیک مردوں کو جنت میں نیک عورتیں ملیں گی۔ تو دونوں طرح سے آپ نے اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ پھر تو اس رشتے کو ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ اصل میں ہمارے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے ساتھ ماڈرن سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ سکے۔ یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ جی بالکل۔ تو آپ سیدھی طرح کہیں نا کہ آپ کے بیٹے کو ایسی بیوی چاہیے جس کے حسن کو صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ دنیا کا ہر مرد دیکھے، جو بیوی کم اور کسی فیشن شو کی ماڈل زیادہ لگے۔ ان شارٹ، آپ کے بیٹے کو ایسی با حیا پردہ کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ بے حیا لڑکی چاہیے۔ تو میری بہن، یہ پردہ ہمیں ہماری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو یہ ایک پروپوزل کیا، اس طرح کے 1000 پروپوزل بھی آ جائیں تو ہم انہیں اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ بار بار گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا بار بار توبہ کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل، جتنی بار بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے بھی گناہ ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں، اپنی توبہ کی حفاظت کریں، نہ کہ یہ سوچ کر بار بار گناہ کرتے جائیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں پھر توبہ کروں گا وہ پھر معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جن سے گناہ ہو جاتے ہیں نادانی میں۔ تو جن سے نادانی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ پوری پلاننگز کر کے گناہ کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ تو بس سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ آپ ہی ایسی فرینڈز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو ہرٹ کریں اور آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو ان کی نظر میں۔ بالکل ختم کریں ایسے انسان سے دوستی۔ جب اس انسان کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تو ایسے نام نہاد دوستوں سے تو انسان تنہا ہی اچھا ہے۔ دیکھیں، دوستی ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کا۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بھی اپنی ویلیو کو کم کر کے ہر کسی کے سامنے محبت، اپنائیت اور دوستی کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں نا، پھر ان کو دوستوں کی شکل میں آستین کے سانپ ہی ملتے ہیں۔ تو خدارا اپنی ایک ویلیو بنائیں، ہر کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی انسلٹ کر سکے یا آپ کو ہرٹ کر سکے۔ مطلبی ہی تو ہے ہم، جب ضرورت پڑتی ہے لمبے سجدے کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ بس میری یہ مشکل دور کر دے۔ لیکن جیسے ہی اللہ ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس دینے والے کو بھول کر دوبارہ سے ٹھکرانے والی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت احسان فراموش ہیں ہم، احسان کرنے والے کو چھوڑ کر دھوکہ دینے والی اور دھتکار دینے والی دنیا کے آگے جھک جاتے ہیں۔
بے شک اللہ کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اللہ قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے اس طرح غافل ہو جاتا ہے جیسے ضرورت پڑنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو کوشش کریں کہ اس رحمان رب سے مطلب کا رشتہ نہ رکھیں، خوشیوں میں بھی آسانیوں میں بھی اسے ویسے ہی پکاریں جیسے ضرورتوں کے وقت پکارتے ہیں۔ تمہارے شوہر نے آج تک تمہیں دیا ہی کیا ہے، بس گزارا ہی کروا رہا ہے۔ وہ جو تمہارے ساتھ پڑتی تھی نا، اس کے شوہر نے دیکھو اسے کیسے رانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو روزانہ تمہیں کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اسے۔ یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر بساتی ہیں، اور یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر اجاڑتی بھی ہیں۔ اور بیوقوف ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو شوہر اور سسرال کی طرف سے اگر کانٹا بھی چبھے تو ماں کو بتائے بغیر نہیں رہتی، اور ظاہر ہے ماں تو پھر ماں ہے۔ میری بہن، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ دوسروں سے ہر وقت اپنا کمپیریزن کرتی رہیں گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ اگر کسی کا شوہر اسے آپ کے شوہر سے اچھا رکھ بھی رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں